صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی طویل حدیث بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں حضور جب واپس آ رہے تھے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا اللہ کے نبی ما فرض اللہ لک علی امتک، آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ فقلت فرض 50 صلاۃً، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذالک، آپ اپنے رب کی طرف ابھی بھی واپسی فرمائیں کیونکہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے انسانوں سے اندازہ لگا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انسانوں کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پر تو 3 نمازیں فرض تھیں، وہ نہیں پڑھتے تھے، یہ 50 نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ان کی عمریں بھی کم ہیں، تقاضے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا حضور ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذالک، آپ اپنے اللہ کے پاس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کروائیں۔ آپ کی امت نہیں پڑھے گی 50 نمازیں۔ محبوب فرماتے ہیں فراجعنی فوضع شطرہا، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے لوٹا دیا، کم کر کے واپس مجھے لوٹا دیا، 5 نمازیں کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذالک، محبوب ابھی بھی لوٹ جائیے، رجوع فرمائیں، اللہ تعالی سے کم کروائیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ 50 نمازیں پڑھے۔ ہر ملاقات میں اللہ پاک سے نمازوں کو کم کروایا۔ جب 5 نمازیں رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حضور ابھی بھی موقع ہے، آپ رجوع فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اس تحفہ میں کمی کروا لیں۔ محبوب فرماتے ہیں انی استحییت موسیٰ، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ اب مجھے کہاں 50 نمازیں تھی، 5 رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب تحفہ میں کمی ضرور ہوئی ہے، وہی 50 5 نمازیں رہ گئی 50 میں سے۔ لا یبدل القول لدی، میں اللہ سچ بولتا ہوں، جو بات کہہ دوں وہ پوری کرتا ہوں، جو وعدہ کر دیا اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ محبوب آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے خوشخبری ہے، آپ اور آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 کا دوں گا۔ پڑھے گی کتنی؟ 5 نمازیں، ثواب کتنے کا؟ 50 کا۔ یہ آسمانوں سے تحفہ لے کر آئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، اور اس تحفہ میں اتنی ہی زیادہ ہم نے سستی کی، ناقدری کی۔
ہر بندہ اپنے گھر کا جائزہ لے، اپنے فیملی کے لوگوں کو دیکھے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس تحفہ کی لاج رکھتے ہیں، جو تحفہ اللہ پاک نے آسمانوں پر بلا کر دیا ہے۔ اللہ اگر چاہتے، جس طرح قرآن پاک کا نزول آسمانوں سے زمین پر فرما دیا، حج کا حکم آسمانوں سے زمین پر فرما دیا، زکوٰۃ کا حکم آسمانوں سے زمین پر فرما دیا، روزے کا حکم آسمانوں سے زمین پر فرما دیا، اللہ اگر چاہتا نماز کا حکم بھی آسمانوں سے زمین پر فرما دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تحفہ کی اہمیت بتلانے کے لیے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا۔ پھر اللہ پاک نے یہ اپنے محبوب کو تحفہ دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس تحفہ کا قدردان بنائے۔ ابو داود شریف میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خمس صلوات افترضہن اللہ پاک نے میری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے اور وقت پر اس نماز کو ادا کر لیتا ہے، ثم اتم رکوعہن وخشوعہن، اس کے رکوع کو اچھے طریقے سے یعنی پوری نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کانت لہ علی اللہ عہد، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں وہ بندہ داخل ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَعْمَلْهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس بندے پر کچھ نہیں ہے۔ ان شاء غفر له، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں اس بندے کی بخشش فرما دیں۔ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس بندے کو عذاب دے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں وہ بندہ داخل ہو جائے گا۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد المسلم یوم القیامت الصلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کریں گے وہ نماز کے بارے میں سوال کریں گے۔ کس چیز کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ الا قیل انظروا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نماز، فرض نماز میں کمی رہ گئی۔ الا قیل انظروا هل کان له من تطوع، دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں اپنے بندے کو بخش دیں، اپنے بندے کو جنت کا مہمان بنا دے، اپنے بندے کو جنت کا مہمان بنا دے۔ اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ گنجائش نکال رہے ہیں، فرضوں میں کمی رہ گئی، نوافل دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل موجود ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر اس کے پاس کچھ نوافل موجود ہوئے، أَكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِن تَطَوُّعِهِ، اللہ تعالیٰ فرضوں کی کمی نوافل کے ذریعے سے پورا فرما دیں گے۔ أَمَّا يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ، اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو اسی طرح پورا کروائیں گے۔ حج میں کمی رہ گئی، فرضی حج تھا اس میں کمی رہ گئی، نفلی حج کو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا ثواب لے کر
اس کو پورا فرما دیں گے۔ فرضی روزوں میں کمی رہ گئی، نفلی روزے رکھے ہیں، بندے کے پاس نفلی روزوں کا ذخیرہ موجود ہوا، نفلی روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرضی روزوں کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ زکوٰۃ میں کمی رہ گئی ہو، جو اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن رہا ہو، اللہ تعالیٰ نفلی صدقات کو دیکھیں گے، اس بندے نے میری راہ میں فلاں جگہ پر فلاں موقع میں فلاں بندہ کے لیے فلاں عورت پر فلاں بچے پر فلاں مدرسے میں خرچ کیا ہے، چلو اس سے اس کی اس کمی کو دور کر دیا جائے، اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ اسی طرح فرض نمازوں کو دیکھا جائے گا، اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے، سنن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرضوں کی کمی کو پورا فرما دیں گے۔ اس لیے نفلوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، زور نہیں ہے، پریشر کسی کا بھی نہیں، اپنے لیے پڑھنا ہے، طبیعت چاہتی ہے تو ضرور پڑھو، نہیں پڑھتے گناہ بھی نہیں ہے۔ نفلوں کا ذخیرہ اگر بندے کے پاس موجود ہوگا، فرضوں میں کمی تو انسان ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے کمیاں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نوافل کے ذریعے سے فرضوں کی کمی کو دور فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا توضأ فاحسن وضوءا، جب کوئی بندہ تم میں سے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وَأَتَى الْمَسْجِدَ، وضو کر کر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف اور صرف نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، لم يخط الا خطوة الا رفعه اللہ بها حتى يدخل المسجد، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ حال اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بندہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے۔ گھر سے وضو کر کر آیا، آپ دیکھیں کتنے قدم اٹھے ہیں، جتنے بھی قدم اٹھے ہیں ہر قدم کے عوض اللہ پاک نے جنت میں اس کا درجہ بلند کر دیا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے نماز کے لیے آئیں تو کوشش کریں گھر سے وضو کر کر آئیں، گھر سے وضو کر کر آئیں، اور یہ ثواب ضرور حاصل کریں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔